بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سعد بن معاذ پر اپنا وقت آیا۔ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت عبداللہ بن عباس کو فرمایا کہ اے لڑکے، اچھے حالات میں رب کو یاد کرنا، توجہ، اچھے حالات میں رب کو یاد کرنا، جب تمہارے اوپر سخت وقت آئے گا نا تم رب کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اب مشکل وقت میں رسول اللہ کی غلامی اختیار کی، اب آیا سعد بن معاذ پر اپنا وقت آیا، اب سعد بن معاذ پر اپنا وقت آیا، اور سعد بن معاذ نے میدان بدر کی طرف جاتے ہوئے نبی علیہ السلام کو ہنسایا، حضور کا چہرہ خوش کیا۔ سعد بن معاذ نے حضور کو خوش کیا اور حضور کے غلاموں، حضور کے دشمنوں کو للکارا۔ سعد بن معاذ کی اپنی رگ کٹ گئی، غزوہ خندق میں یہاں اکحل رگ ہے وہ کٹ گئی۔ نبی علیہ السلام نے ان کا خیمہ مسجد نبوی شریف میں لگوایا، اور ہر نماز کے بعد حضور آ رہے ہیں، فرماتے ہیں سعد سناؤ کیا حال ہے، اب سناؤ کیا حال ہے، ہر نماز کے بعد۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سعد بن معاذ کیا کہتے ہیں، جان عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ سعد بن معاذ تو کہتے ہیں بھئی کبھی بھی ٹھیک نہ ہو یہ رگ، اس لیے کہ پہلے تو حضور کبھی کبھی پوچھا کرتے تھے نا سعد کیا حال ہے، اب تو ہر نماز کے بعد پوچھتے ہیں کیا حال ہے۔ اب سعد بن معاذ نے دعائیں مانگی دو، عرض کی مولا اگر تیرے حبیب سے انہوں نے جنگ کرنی ہے نا دوبارہ تو پھر میری رگ ٹھیک کر دے، پھر مجھے موت نہ دینا ابھی، اور اگر تیرے حبیب سے انہوں نے پھر اس طرح نہیں آنا مقابلے میں تو پھر مجھے اسی رگ سے شہادت دے دے۔ لیکن ایک مسئلہ اور ہے، بنو قریظہ کا فیصلہ جب تک میری آنکھیں نہ دیکھیں اس وقت تک مجھے موت نہیں دینی تو نے۔ یہ دو دعائیں سعد بن معاذ نے مانگی، یہ رگ جو ہے سعد بن معاذ کی بند ہو گئی۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضرت سعد بن معاذ میدان خندق کی طرف جا رہے تھے نا تو اس وقت انہوں نے کاندھے پر اپنے تیر رکھے ہوئے تھے اور نیزے اور تلوار لٹکائی ہوئی تھی اور شعر پڑھتے جا رہے تھے، لبس قلیلا یدرک الحیجا حمل ما احسن الموت اذا حان الاجل۔ فرمایا سعد ٹھہر جا، اتنی بھی جلدی کی ہے، ٹھہر جا، اے ہونے دیکھ مار کا برپا ہونے والا ہے، جی آج موت آ جائے تو کتنی سونی موت ہونی۔ اے سعد بن معاذ جنگ دی طرف جاندے پڑھتے جا رہے تے سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں انہاں نوں نہیں سی پتہ میں انہاں دیاں گلاں سن رہی ہوں بھائی۔ ہن سعد بن معاذ دے رگ ٹھیک ہو گئی، نبی علیہ السلام نے محاصرہ کر لیا بنو قریظہ کا۔ جب محاصرہ ان کا ہو گیا تو انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ ہمارا فیصلہ کرے، اور یہاں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر وہ کہتے نا حضور فیصلہ کریں تو بچ جاتے۔ انہوں نے سعد بن معاذ فیصلہ کرے، انہوں نے حضور دا سعد بن معاذ دی طرف حضور نے صحابہ نو بھیجا، فرمایا سعد بن معاذ کو سوار کر کے لاؤ۔ انہیں وہ سواری پر سوار کر کے جب لائے گئے تو حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضور نے ان کا استقبال کروایا اور فرمایا سعد یہ بنو قریظہ کہتے ہیں تم ہمارے بارے میں فیصلہ کرو۔ تو سعد بن معاذ نے عرض کی حضور ہو سکتا ہے میں وہ فیصلہ نہ کر سکوں جو رب اور رسول چاہتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں آپ ہی فیصلہ کریں۔ سنیں سعد بن معاذ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ عرض کی جی میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کے بچوں کو ان کی عورتوں کو قید کر لیا جائے اور ان کے مردوں کو ذبح کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ ان کو نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ نرم بات ہے کہ گرم بات ہے؟ ہاں گرم بات ہے نا۔ سعد بن معاذ نے جب فیصلہ کیا تو حضور مسکرا پہ فرمایا سعد یہ جو فیصلہ تو نے زمین پر کیا نا یہ تو پہلے عرش پر ہو چکا ہے۔ سعد بن معاذ نے فیصلہ کر دیتا، امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا۔ بعد سعد بن معاذ جب واپس آئے تو رگ کٹ گئی، پھر رگ شروع ہو گئی۔ ہن میں جڑی گل کر لگا وہ سنو۔ رگ جب جاری ہو گئی نا تو امام الانبیاء نے ہاتھ سعد بن معاذ دا چکیا، اے ہاتھ خون جاری تے حضور نے اپنے ایتھے رکھیا، اور سارا خون حضور دے چہرے تو لے کے داڑھی تے آ رہے۔ صحابہ کہندے نا سی ہاتھ پیچھا کر دے، حضور چک کے پھر اتنے رکھ دے۔ تے دسنا کی سی، فرمایا سعد تو ساڈا چہرہ خوش کیتا سی نا،
میدان بدر کی طرف جاندے تے تو ساڑے دشمنوں نو دھمکیاں لائیاں، ویکھ اج تیرا خون بھی اسی اپنے چہرے تے لے کی محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ بھئی حضرت صدیق اکبر اتنے روئے اور فاروق اعظم، میرے ابا جی اور عمر اتنے روئے کہ میں اپنے ابا جی کی آواز نہ پہچان سکی، اتنے دردناک روئے، حالانکہ قریب گھر تھا، میں دونوں کی آواز میں فرق نہ کر سکی۔ یہ تو نیچے ہوا نا، اور حضور نے فرمایا اعتذار الرحمن لموت سعد بن معاذ، فرمایا جب سعد بن معاذ دنیا سے گیا ہے تو عرش الہی بھی ہل گیا ہے۔ اب سعد بن معاذ کے گھر والے اٹھا کر لے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بعد میں ان کے گھر کی طرف چلے۔ جب آپ چلے نا تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ گئے، اتر گئے، چادریں ہمارے کاندھوں سے نیچے گر گئیں۔ تو سعد بن معاذ عرش بھی ہل گیا، حضور جب انہوں نے گھر چلے نا انہوں نے گھر وال تے صحابہ دیاں چادراں نیچے گر گئیاں۔ عرض کی تھی حضور اے سعد بن معاذ دا گھر تے ہے کھڑیا تے اتنی جلدی کیڑی ہے؟ حضور نے فرمایا سنو اے مسلمان، حضور نال وفا کرن دا ایویں اقبال تھوڑی کیتی بھئی کی محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا۔ حضور نے فرمایا مجھے خطرہ ہے کہ ہمارے جانے سے پہلے فرشتے غسل کے لیے آسمان پر نہ لے جائیں سعد بن معاذ کو۔ جب صحابہ کہتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اندر گئے نا جس کمرے میں تو حضور پاؤں بڑا دیکھ دیکھ کر رکھ رہے تھے، اندر بندہ ہی کوئی نہیں، صرف چارپائی پڑی ہے سعد بن معاذ کی۔ جب نبی علیہ السلام باہر آئے تو صحابہ نے عرض کی حضور بندہ تو اندر تھا کوئی نہیں، تو آپ ایسے پاؤں رکھ رہے تھے، بہت بڑا مجمع ہے۔ تو فرمایا اللہ کے فرشتے اتنے بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور صحابہ جو رسول اللہ نے جس انداز سے سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھایا نا، میں نے حدیث پاک میں نہیں پڑھا کسی صحابی کا ایسا جنازہ اٹھایا۔ حضور نے دونوں پائے پکڑ کر ایسے جہاں رکھا جنازہ، اور پیچھے صحابہ نے پکڑا، حضور باہر لائے، اور امام الانبیاء ساتھ جنازے کے تشریف لے جا رہے ہیں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بالکل ہلکا پھلکا ہو گیا تو منافقوں نے بات شروع کر دی، انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ کو یہودیوں کی بد دعا لگ گئی، انہاں کے یہودی بندے مروائے سن نا بنو قریظہ دے، انہوں نے کہا جی انہوں بد دعا لگ گئی تو بیچارے دا جنازہ ہلکا پھلکا ہو گیا۔ یہ بات چلتے چلتے امام الانبیاء تک پہنچ گئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سعد بن معاذ کو یہودیوں کی بد دعا لگی۔ سعد بن معاذ کو بد دعا نہیں لگی، بلکہ سعد بن معاذ کا جنازہ اٹھانے کے لیے 70,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں جناب، جو آج تک زمین پر نہیں اترے۔ نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے سعد بن معاذ کی قبر کھودی تو کستوری کی خوشبو آنا شروع ہو گئی، اور صحابہ کہتے ہیں ہم مٹی باندھ کر گھروں میں لے گئے خوشبو سمجھ کر، جتنے حضور دے غلام نے جانا ہے وہ قبر بھی خوشبودار بن جائے، لیکن ہوئے سعد بن معاذ جا حضور نو بھی خوش کرے تے حضور دے دشمنوں نو بھی للکارے، تو پھر ہوئے قبراں جو خوشبو آندی ہے۔ سعد بن معاذ کی امی جان ساتھ ہیں، پتہ ہے سعد بن معاذ کا وصال شہادت کتنی عمر میں ہوئی ہے؟ 32 سال یا 33 سال، بس اس سے زیادہ سعد بن معاذ کی عمر نہیں ہے، اتنا پاکیزہ نوجوان۔ اور جب آپ مسلمان ہوئے نا تو شام تک آپ کے قبیلے کا مرد عورت بچہ کوئی بھی نہیں بچا جو شام تک مسلمان نہ ہوا، آپ اتنے با کردار تھے اس جوانی میں۔ تو آپ کی امی جان رو رہی ہیں، ساتھ جا رہی ہیں، پٹ نہیں رہی ہیں، رو رہی ہیں، یا ہاں یہ فرق ہے، ہاں پٹ نہیں رہی ہیں، رو رہی ہیں سن، تو رونا تو ہے رحمت ہے۔ تو حضرت عمر تو انہوں پتہ ہے ذل جاہو جلال محمد، حضرت عمر کیا بس کر مائی اور تو رونا ہی ہے، بس کر بڑا ہو گیا۔ حضرت حضور نے فرمایا عمر تو چپ ہو جا، حضور نے فرمایا عمر تو چپ ہو جا، قیامت تک جتنی مائیں روئیں گی جھوٹ بول سکتی ہیں، سعد کی ماں جھوٹ نہیں بول رہی، سعد کی ماں جو کہہ رہی ہے وہ حقیقت کہہ رہی ہے۔ ویل لام سعد حزامتن و جزامتن، فرمایا اے سعد تیری ماں کیویں وقت گزارے گی تیرے بغیر، باوجود اس کے میں بڑی صبر تے استقلال والیاں تے، لیکن تیرے بغیر گزارا مشکل ہے، اے جملے نال کہندیاں جا رہی ہیں سن۔ تے فرمایا سعد دی ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، یہو جا پتر چلا جائے تے ماواں کیویں زندہ رہنیاں، حضور میں ٹھیک کہہ رہے۔ تے جدوں نبی علیہ السلام انہاں دی قبر وچ اترے نا، اب دیکھیں وہ بات، حضور نو ہسایا نا، تے اب دیکھیں کیا ہونے والا ہے۔ رب بھی ہسدا بھائی، رب بھی ہسدا، بے نیاز ہوتے انہوں، لیکن نہیں، وہ اپنے حبیب دے غلاماں نال مہربانی فرماندا۔ جدوں نبی علیہ السلام قبر انور وچ اترے نا سعد بن معاذ دی،
تے آپ دی امی جان قبر تے کھڑ کے رو رہی ہیں تے حضور نے فرمایا ساتھ دی ماں ہن چپ کر جا، ہن نہ رو۔ اج تک رب العالمین جنوں ملیا ہسدیا نہیں ملیا، اج تک رب کسی نو ہسدیا نہیں ملیا، تیرا پتر جدو پہنچا تینوں ہسدیا ملیا۔ تے مانا کی بنیا کہ سعد بن معاذ نے امام الانبیاء کو خوش کیا نا بدر کی طرف جاتے ہوئے، حضور مسکرائے تو رب العالمین سعد بن معاذ کو مسکراتے ہوئے ملا، فرمایا سعد تو نے ہمارے نبی کو ہنسایا تھا، آج دیکھ ہم تجھے ہنس کے مل رہے ہیں۔ ملتا ہے کیا کیا ایک بار مدینے میں جا کے دیکھ، اور کرتے ہیں مالا مال ذرا دامن پھیلا کے دیکھ۔